ٹھہراتے جو کہ درست نہیں ہے. مہنگائی اس سے پہلے شروع ہو چکی تھی, انہوں نے سی پیک کو سلو کر دیا, انہوں نے تمام تر ملک کے اندر معاملات جو ہیں وہ ایک جھوٹے احتساب کا نعرہ لگا کے ڈیولپمنٹ کو بالکل انہوں نے ایک فل سٹاپ لگا دیا اس کے اوپر. ہمیں حکومت ملی تو تب ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا, اور یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا کیسے ہے. 16 ماہ میں ہماری سب سے بڑی جو ایک اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. اور جب ڈیفالٹ سے ملک کو بچایا, آئی ایم ایف سے نیگوسیشن کر کے ذاتی طور پہ وزیر اعظم صاحب نے دلچسپی لی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ روپیہ مستحکم ہونا شروع ہوا. غیر یقینی صورتحال, روز ٹاک شو سوشل میڈیا پہ بات ہوتی تھی کہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. وہ جب غیر یقینی صورتحال ختم ہوئی تو استحکام آیا, روپیہ مستحکم ہوا, انویسٹمنٹ کے مواقع جو ہے بڑھنا شروع ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو استحکام کا پیریڈ آیا ہے کیئر ٹیکر پیریڈ کے دوران ڈیفالٹ سے بچنے کی وجہ سے, ہم اب اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور یہ آئی ایم ایف سے جب معاملات پا جاتے ہیں اور یہ ہم ری اسٹرکچرنگ کی طرف جا رہے ہیں, تنظیم نو کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ یہ مانتے ہیں کہ سر موجودہ جو اس وقت آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں ایک مستحکم بہتر معیشت موجود ہے جو نگراں حکومت کی کوششوں سے ہوا, یا معیشت کھوکھلی ہے, بے روزگاری اور دوسرے انڈیکیٹر سب جو ہیں اس وقت تباہ حال ہیں؟ مسائل بے شمار ہیں, چیلنجز بہت بڑے ہیں, معیشت کی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حال میں ہمیں ملی تھی معیشت, اگر آئی ایم ایف کا معاہدہ طے نہ پاتا, اور خدا نہ خواستہ جو عمران خان صاحب کی کوشش تھی اور ان کی پارٹی کی کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے, اور وہ بیانات بھی دیتے تھے, آئی ایم ایف کو لیٹر ان کے وزرائے خزانہ نے لکھنے کی کوشش کی, آئی ایم ایف کو پھر لیٹر لکھا گیا, اب بھی کل بھی آئی ایم ایف کے باہر مظاہرہ کیا گیا. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو سیاست کی خاطر ریاست کو قربان کرنا چاہتے ہیں. آج بھی شہداء کی قربانیوں کا جو مذاق اڑایا گیا سوشل میڈیا پہ, میں سمجھتا ہوں ناقابل قبول ہے, ناقابل برداشت ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس نے 9 مئی کے حملے بھی کیے, آئی ایم ایف کو لیٹر بھی لکھتی ہے, آئی ایم ایف کے باہر مظاہرہ بھی کرتے ہیں, آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو رہا کرو ورنہ پاکستان کی امداد مت کرنا, پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ کرنا. کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا یہ ملک دشمنوں کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں؟ یہ ہائیلی کنڈیمیبل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ان کو ہم ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں, یہ ٹریس آؤٹ ہوں گے, مگر بات یہ ہے کہ معیشت کو تباہ کرنے میں جتنا حال طریق انصاف کا اور کسی کا نہیں ہے. ہم نے تو سنبھالا دیا, اور ہمارے اس ڈیفالٹ سے بچانے کے نتیجے میں اور آئی ایم ایف کے معاہدے کو طے کرنے کے نتیجے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں استحکام رہا, سکون رہا. اب یہاں سے معاملات کو مزید بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.